یہ آڈیو شاڈیو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ فرما دیا کہ جب تم کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہو تو تیرا رب وعدہ کرتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ عہدہ، اس کو 10 گنا زیادہ ترقی، اس کو 10 گنا زیادہ وزڈم، اور اس کو ہر قسم کی رضاقت سے انعام دے گا اور نواز دے گا. عمران خان 2/3 سے زیادہ میجورٹی لے کے جائے گا، جو کہ نہ امریکہ بہادر چاہتا ہے نہ اس ملک کے جو چڑیاں ہیں وہ چاہتی ہیں. لعنت سے جان چھڑائے آئی ایم ایف کی. جو اسٹیٹس کو فورسز ہیں ان کو بریک کیا اس نے، تو بگاڑ تو آئے گا. انسٹیٹیوشنز اس نے توڑے ہیں، وہ تو اس کا ایم تھا، وہ اس میں سکسیسفل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرا خیال ہے کہ غلطیاں تو انسان کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم غلطیاں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیٹس ٹاک پازیٹیو، لیٹس سی پازیٹیو، لیٹس کنسٹرکٹ پازیٹیوٹی ان آور لائفز. ہم سب نے اپنے آپ کو پازیٹیو لے کے جانا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پازیٹیولی لے کر صحیح شخص کو اپنا نمائندہ بنائیں گے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، چاہے وہ ایک سیاستدان ہو، چاہے وہ آپ کا ناظم ہو، چاہے آپ کے پنڈ کا چودھری ہو، تو جب صحیح نمائندگی لے کے جائیں گے بغیر کسی اس کے کہ یہ راجپوت ہے، یہ رانا ہے، یہ میاں ہے، یہ بھٹو ہے، یہ نواز شریف ہے، یہ عمران خان ہے، جب آپ صحیح نمائندگی لے کے آئیں گے پھر ڈو ناٹ ریپینٹ. جب آپ غلط نمائندگی لے کے آئیں گے، آپ اور میں، ہم عوام پاکستان ہیں، آپ اور میں جب پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں، آپ اور میں جب توڑا لے کے ووٹ دیتے ہیں، آپ اور میں جب بک جاتے ہیں اور 5 سال کی نمائندگی دیتے ہیں، تو پھر گلا شکوہ مت کریں. اس کا مطلب ہے ملک صاحب ہم لوگ خود ہی غلط ہے، یہ غلطیاں ہم لوگوں کی ہمارے آگے آ رہی ہیں. ہماری ہی غلطیاں، جیسے ہمارا کردار ہے، جیسا ہمارا اخلاص ہے، جیسا ہمارا اخلاق ہے، جیسے ہماری سوچ ہے، ویسے ہی حکمران آتے ہیں. یاد رکھیے گا. دیکھیں عمران خان بہت اچھا شخص ہے، بہت اچھا آدمی ہے، آنسٹ آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، ملک میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. لیکن جب یہ سوچ آ جائے کہ بلخ شیر کھوسا اس سے زیادہ ایماندار شخص کوئی نہیں ہے تو مجھ سے زیادہ بے وقوف اور کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے. سو خان صاحب کو اپنے جو چمچے کرچے ہیں ان سے جان چھڑانی پڑے گی اور اس ذہن سے نکلنا پڑے گا کہ مجھ سے ایماندار شخص کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ جب جہاں پر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھوکا نہیں مرتا. وہاں پر حضرت عمر کے دور میں انہوں نے کہا اگر کتا بھی کوئی جو ہے وہ کنارے پر اگر واقع ہوگا تو عمر اس کا دیندار ہے. تو لہٰذا آپ نے عوام پاکستان کو سب سے پہلے اس آئی ایم ایف کی، یہ بات کوئی نہیں کرتا، یہ میں کر رہا ہوں، اس آئی ایم ایف کی لعنت سے باہر نکالنا ہے. جب آپ سے میں روز پیسے مانگتا ہوں، روز آپ کے درس سے میری روٹی اور میرا ملک چلتا ہے، تو پھر میرا کوئی رائٹ نہیں ہے میں آپ کو آنکھ دکھاؤں. سب سے پہلے لعنت سے جان چھڑائے آئی ایم ایف کی. مجھے یہ بتائیں 2023 کو الیکشن ایئر دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن ایئر اگر فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو عمران خان 2/3 سے زیادہ میجورٹی لے کے جائے گا، جو کہ نہ امریکہ بہادر چاہتا ہے نہ اس ملک کے جو چڑیاں ہیں وہ چاہتی ہیں. تو لہٰذا آپ کو یہ سب سے پہلے یہ تب ہوگا جب آئی ایم ایف کی مقروض لعنت سے آپ جان چھڑائیں گے. اور لیٹس اسٹرینتھن پاکستان، اس لعنت سے اکٹھے مل کے جان چھڑائیں. یہ آڈیو شاڈیو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہے، انسان کی اپنی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور رب کعبہ نے بھی یہ کہا کہ اگر کسی کی ذاتی زندگی ہے تو اس کا ذاتی مسائل ہیں، ذاتی معاملات ہیں. تو لہٰذا اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ فرما دیا کہ جب تم کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہو تو تیرا رب وعدہ کرتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ عہدہ، اس کو 10 گنا زیادہ ترقی، اس کو 10 گنا زیادہ وزڈم، اور اس کو ہر قسم کی رضاقت سے انعام دے گا اور نواز دے گا. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے، آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے، نواز شریف کو چاہیے، ہمیں پیپلز پارٹی کو چاہیے، فضل الرحمان کو چاہیے، سب کو چاہیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر پاکستان. اگر پاکستان ہے تو آپ اور میں یہاں موجود ہیں، کھڑے ہیں اور فخر سے، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں ایک ہو جائیں، پاکستان کی سوچ کے متعلق ایک ہو جائیں، پاکستان کی ترقی کے لیے ایک ہو جائیں. جو بدقسمتی سے کوئی بھی ایک نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب ایک تھے. موجودہ حکومت الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیونکہ 2/3 میجورٹی سے زیادہ عمران خان
सीटें लेगा, वोट लेगा, इसलिए भाग रही है। देखिए, मैं एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मेरा राइट है कि मैं किसी जजमेंट के साथ इख्तलाफ रखूं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट से इख्तलाफ रखता हूँ, मेरा ये राइट है, कानूनी भी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी राइट है, लॉफुल राइट भी मेरा ये है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि आप कहें कि आप इलेक्शंस करवाएं। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये हुकूमत वक्त का इख्तियार है। सबसे पहले आवाम की सिक्योरिटी, सेफ्टी, आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इंश्राइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में कि आवाम पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को सिक्योर किया जाए। खुदा ना खास्ता बम ब्लास्ट हो रहा है, खुदा ना खास्ता कोई फायरिंग हो रही है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया, ऐसा हादसा हो रहा है कि आप कहें नहीं इलेक्शन करा रहे हैं, तो ये हाई कोर्ट का फैसला ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। जब तक अदारे मजबूत नहीं होंगे, लॉ मजबूत नहीं होगा, तो हम जस्टिस नहीं ले सकते ना किसी भी जगह पे। अभी आप देखें जो हो रहा है सब जगह पे, जो क्रिमिनल केसेस से जो कुछ था वो सारे अब आज़ाद हो गए हैं, घूम रहे हैं। तो इस मुल्क में हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा आएगा? वक्त यही चलेगा जो चल रहा है मेरे ख्याल में। 2023 को इलेक्शन ईयर देख रहे हैं आप? डेफिनेटली वो तो होगा। तो किसको वजीर आज़म देख रहे हैं? यार मैं कुछ प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। अभी तो जो सूरत लग रही है, अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि खान साहब दोबारा आएंगे। अभी तो ये सूरत लग रही है, कोई टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती वो लग रही है मुझे तो। गलतियाँ तो ये है ना कि जो गवर्नमेंट चेंज हुई है और उसके 8 महीने जो नई गवर्नमेंट आई है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डिटेरिएट कर गई है और ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट पे आ गए हम। डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अच्छा महंगाई फिर जो बढ़ी है डॉलर के रेट की वजह से। तो अनफॉर्चुनेटली कंडीशन कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल तो बहुत ब्लीक नज़र आ रही है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पाकिस्तान की यूथ और ख़वातीन। उनमें जो अवेयरनेस आई है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, तो मुझे एक है कि 2023 में यही लोग जो हैं, ये नौजवान और ख़वातीन, यही पाकिस्तान में जो चेंज आएगा उसको लीड करेंगे। और इंशाल्लाह ये यूथ बल जो हमारी कंट्री में है, यही इस मुश्किल कंडीशन से पाकिस्तान को इस तरह निकालेगा कि जो इलेक्शंस होंगे उसमें ये उन लोगों को लाएंगे जो कि इस मुल्क के लिए बेहतर साबित होंगे। 2023 को आप इलेक्शन का साल देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो कंडीशन ऐसी हो गई है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट से चल नहीं पा रहा। तो जो मार्च और अप्रैल का कह रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि उसमें हो जाएंगे इलेक्शन। सर ऐसे तो ये नवंबर का भी कह रहे थे कि नवंबर बहुत अहम है, बहुत अहम है। तो अब उनके पास अब ओवरऑल देख लें ना, ख़जाने में कुछ है नहीं, तो अब कोई जवाज़ नहीं रह जाता किसी भी फोर्स के लिए कि वो जो इलेक्शन है उसको रोक सकें। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की आवाम को इजाज़त, पाकिस्तान की आवाम को डिसाइड करना चाहिए कि नेक्स्ट हुकूमत किसकी होगी। और मेरे ख़्याल में जो डेमोक्रेसी है, यही एक वाहिद हल है जो कि इस मुल्क को इस दलदल से निकालेगा जिसमें हम बहुत सालों के मुश्किलात हुई हैं। वॉर ऑन टेरर हुआ है, उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग जो सिक्योरिटी स्टेट बनी है, डेफिनेटली उसके रिपरकशंस तो हैं। तो उनका भी बहुत अहम रोल है, जो कि कहते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं, लेकिन उनके रोल के बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। अगला वजीर आज़म किसको देख रहे हैं? इमरान खान। वफाकी हुकूमत इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि उन सबको पता है कि जो आवाम का वोट है वो किसी और तरफ है। तो और उन्होंने मेरे ख़्याल में जो डील के तहत आए हैं, उनकी ये डील थी कि जी हमें रहने दिया जाएगा। और डेफिनेटली उन्होंने कोई 80-90 अरब के करीब उन्होंने फ़ंड रिलीज़ किए हैं। तो उसकी यूटिलाइजेशन जो है मैंने इसको दी है, वो भी एट स्टेक हो गई है। और बाकी और उनके जो लीडर हैं वो भी नहीं आ पा रहे मुल्क में। तो डेफिनेटली उनके लिए तो इलेक्शन में जाना एक दलदल में फंसने के बराबर। यूथ जो है वो, उनका इतना प्रेशर है कि उसको ये प्रेशर को ये सह नहीं पा रहे। और मतलब बाई इलेक्शंस में आपने देख लिया लोगों ने किसको वोट दिया है। तो मेरे ख्याल में ये पार्टीज़ और इन पार्टीज़ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है। तो इस वजह से डेफिनेटली
عمران کو انہوں نے کام نہیں کرنے دیا, 3 سال ہوئے, ان کو 5 سال کرنے دینا چاہیے تھا. تو عوام میں ایک ہے غصہ ہے کہ جی اس کو انہوں نے کیوں درمیان میں ہٹایا ہے, یا جو بھی ریزنز بنی ہیں تو اس کو کام کرنے دینا چاہیے تھا. سر احمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, عمران خان بھی تو اس طرح ڈیلیور نہیں کر پاسے. نہیں, عمران نے تو دیکھیں اس نے جو چینج جو آتی ہے نا اٹس اے لانگ ٹرم, اس نے وہ پالیسیز اور جو انیشیٹوز تھے وہ اس نے لے لیے تھے, اور اکنامک گروتھ 6% پہ تھی. اس کے علاوہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں سول سروس میں. اسی طرح جو یوتھ کے لیے انہوں نے بہت بڑا. سر موجودہ حکومت تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ بگاڑ عمران خان کی حکومت کی وجہ سے. بگاڑ کا اس طرح ہے نا, دیکھیں جو اسٹیٹس کو فورسز ہیں ان کو بریک کیا اس نے, تو بگاڑ تو آئے گا. جو لوگ ٹوٹے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز اس نے توڑے ہیں, تو وہ بگاڑ تو ہے نا, تو وہ تو اس کا ایم تھا, وہ اس میں سکسیزفل رہا ہے. تو اب یہ اس بگاڑ سے نئی جو شروعات ہوگی وہ اچھی ہوگی. اس نے بیس جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور کرپشن نہیں ہونی چاہیے. 2023 کے لیے کیا امید رکھ رہے ہیں؟ امید تو ڈیفینیٹلی ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی امید تو ہمیشہ میری رہی ہے کہ ہر سال جو ہے پچھلے سال سے بہتر ہوگا. اور امید میری یوتھ سے ہے, کیونکہ یوتھ ہی وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے, وہ اویئر بھی ہے, اور انہوں نے اتنا پریشر بلڈ کیا ہے سارے انسٹیٹیوشنز پہ کہ, اور یوتھ کا ہی سال ہے 2023, اور یہی چینج لے کے آئیں.